السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا وزن کم ہو جائے اور کچھ ڈائٹ پلان بھی ساتھ ساتھ چلے۔ اور وہ لوگ جو کہ عام دنوں میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے روزے رکھنا، کیونکہ روزہ رکھیں گے جیسے ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ لفظ ہمیں سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں گوگل سے، کس سے مشورہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے کچھ ایک فارمولا بنا لیا جس میں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ میں تو یہ کر رہی ہوں۔ تو آج میں نے سوچا کہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن روزے تو نہیں ختم ہوں گے، پورا سال ہم روزے رکھتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں بات کی جائے اور کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ اس کو کیسے کیری کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ خان، جو کہ کینیڈا سے آئی ہوئی ہیں اس وقت یہاں پاکستان میں، اور فزیشین ہیں۔ انہوں نے پوسٹ گریجویٹ ڈگری کی ہوئی ہے ان پبلک ہیلتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ یو کے اور کینیڈا میں پبلک پالیسی اور پروگرام ایویلیویشن پہ کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صوبیہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے یہاں آنے کا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کا پورا کام ہے، جو میں آپ کی پڑھ رہی ہوں ڈگریز، تو یہ آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے، ذرا ہمیں بتائیں۔ جی، میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں پالیسی میکنگ میں، یعنی ہم جب عوام کے لیے کچھ پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی سہولیات دینا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ اس کو فنڈ کرتی ہے اور اس کے لیے پروگرامز بنتے ہیں، اور اس میں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سے انڈیکیٹرز، یعنی کس طرح آپ اسیس کریں گے کہ جس کام کے لیے پیسہ دیا گیا کیا وہی ہوا اور کیا اسی طرح وہ پروگرام ڈلیور ہوا۔ صحیح۔ یعنی ہم اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کرپشن تو نہیں ہوئی، اس کے ریزلٹس کیا آئے، کیا عوام الناس کو وہی فائدہ پہنچا جو انٹینڈڈ تھا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ قرآن ٹیچنگ میں بھی ہیں اور بہت سالوں سے آپ یوتھ کو اسپیشلی ٹارگٹ کرتی ہیں اور ان کو قرآن بھی پڑھاتی ہیں، تو یہ جو دونوں فیلڈز ہیں، ایک آپ کی پروفیشنل سائڈ اور ایک قرآن سائڈ، تو ان کے درمیان میں کیسے ایک ہارمنی ہے؟ جی، مجھے علم سے شغف ہے۔ آئی لو لرننگ اینڈ ٹیچنگ، آئی لو لرننگ نیو تھنگس مائی سیلف، اور میں انگلینڈ کی ایک ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز، وہاں پہ ماسٹرز لیول پبلک ہیلتھ کورسز بھی ٹیچ کرتی ہوں۔ قرآن سے یہ ہے کہ فار می ایز اے مسلم، قرآن از دا فریم ورک تھرو وچ آئی انڈرسٹینڈ لائف، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری یوتھ میں اسپیشلی اس وقت جو ڈائسپورا میں ہے، باہر جو پاکستانی ہیں، ایون مسلمس آل اکراس دا ورلڈ، سوشل میڈیا کی وجہ سے یوتھ کے ذہنوں میں بہت سے کویسچنز ہیں۔ انہیں اپنے اسکولز میں کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھائے جاتے ہیں، دے اسٹڈی اے لاٹ آف سائنسز، سو دے ہیو اے لاٹ آف کویسچنس۔ بالکل ہے۔ سو میں پچھلے آئی تھنک فار اوور 2 decades آئی ہیو بین ورکنگ ود دا یوتھ، اور میں قرآن کے اندر آئی برنگ ان میڈیسن، آئی برنگ ان لٹل بٹ آف ریسرچ، سارے یہ کانسیپٹس جو ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن ہمیں ایویڈنس بیسڈ بات کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس لیے مجھے اس میں قرآن میں اور سائنسز میں، سائنس جو ہے وہ از دا ڈسکوری آف ٹروتھ، از دا سرچ فار دا ٹروتھ، رائٹ؟ تو اگر کوئی بھی سائنٹسٹ ایک سچائی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ کسی سچ کی تلاش میں ہے اپنے اسپیسیفک فیلڈ میں، تو وہ قرآن سے بہت قریب تر اس کا آنسر آئے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب یوتھ کو پڑھاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے کویسچن اسپیشلی یوتھ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں؟ جو بھی ہم دیکھتے ہیں گلوبلی کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، دے آر ویری انٹرسٹڈ ان دوز۔ فار ایگزامپل students want to know what's the difference between sex and gender. They want to know why whatever is happening in Palestine is happening these days. تو بہت سے questions اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی امت کے حالات کے بارے میں، امت کے حالات کے بارے میں، بگ بینگ تھیوری کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے۔ سو دے آر ریئلی انٹرسٹڈ، سو آئی ٹرائی کہ میں اس کو، وہ جو نالج سے ہم کہتے ہیں ریسرچ میں ٹرائنگولیشن آف نالج، یعنی آپ ڈفرینٹ سورسز سے ایک ہی سوال کا جواب دینے کے لیے
ملٹیپل سورسز یوز کرتے ہیں صحیح. علم کی. چلے ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ آ جاتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ٹاپک کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے کیا؟ کیونکہ یہ لفظ بولنے میں تو بہت آتا ہے, لیکن جب بھی لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ آپ کیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, تو ہر ایک کی اپنی ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے, اور ہر ایک کے پاس ایک اپنا ایک لاجک ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. تو آپ کیونکہ ایویڈنس بیسڈ اس پہ ریسرچ پہ کام کرتی ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی دیں. جی, جیسے جانس ہاپکنز میڈیسن کا اگر ہم دیکھیں وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو. بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے ایک ڈیفائن کیا ہے اپنے لیے ایک ایٹنگ ونڈو اور ایک فاسٹنگ ونڈو, یعنی ایک وہ آپ کا دورانیہ ہے وقت کا جس میں آپ کھا رہے ہیں, اور ایک وہ ہے جس میں آپ فاقہ کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بے تحاشا اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے نا. آپ کو لگتا ہے وین یو گو آن لائن کہ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ اٹس آئرونک سم ٹائمس. مجھے لگتا ہے کہ وائی ڈونٹ یو پک اپ دا قرآن, اینڈ وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو مسلمس جو اتنے عرصے سے اسے پریکٹس کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, تو جب آپ نے وہی بات ہے آپ قرآن اور مسلمانوں کو لے کر آئی ہیں بیچ میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے فاسٹنگ کا اور جو اس وقت ہمیں ویسٹرن کلچر دے رہا ہے کانسیپٹ فاسٹنگ کا, ان دونوں میں کہاں کہاں پہ ڈفرینسز ہیں اور کہاں پہ وہ جو ہے بالکل ایک جیسے سملیرٹیز ہیں, اور اس میں کیا فائدے بھی ہیں؟ آئی تھنک کہ قرآن نے تو جیسے اس نعمت کو اس کے کمال تک پہنچا دیا. اٹس ایبسلوٹلی بیوٹیفلی ایکسپلینڈ قرآن اینڈ سنہ میں. اور جو اغیار ہیں, یعنی جس وقت ویسٹ میں ریسرچ ہو رہی ہے, دے آر اسٹل سرچنگ فار دس. سو ساری جو ریسرچ ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ کیا یہ سب کے لیے ہو, آدمی کر سکتے ہیں, عورتیں کر سکتے ہیں, بچے کر سکتے ہیں, کیا پورا منتھ ہو, کیا اس میں بریک چاہیے, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصان کیا ہیں. تو دے آر اسٹل سرچنگ فار دیٹ ٹروتھ. میں دونوں کے لیے ڈفرینٹ ورڈز یوز کروں گی. صحیح. جیسے صوم ہم کہتے ہیں عربک میں, اردو میں ہم کہتے ہیں صیام رمضان, رمضان کے روزے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا تھا صوم کا ورڈ. وہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ although وہ دین ابراہیمی پر تھے, نماز پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, لیکن وہ صوم کے کانسیپٹ کو بھول چکے تھے بالکل, اور وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. لیکن وہ اپنے گھوڑوں کو صوم پریکٹس کرواتے تھے. اچھا, وہ اپنے گھوڑوں کو فاسٹنگ پریکٹس کرواتے تھے, کیونکہ ان کے پاس دو قسم کی سواریاں تھیں. They had the camels and they had the horses. Obviously camels couldn't be used for fighting. اور وہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے. تو وہ اپنے گھوڑوں کو ٹرین کس طرح کرتے کہ جب جنگ کی صعوبتیں آئیں گی تو ان میں اسٹیمنا کیسے بلڈ کرنا ہے. اچھا. تو جب تیز گرم ہوائیں چلتی جس میں وہ اپنے منہ تو بند کور کر لیتے کپڑے سے, تو اپنے گھوڑوں کا منہ اس گرم ہوا کی طرف کر کے انہیں کھڑا کر دیتے, اس گرمی کو برداشت کرے, انہیں پانی کم دیتے, انہیں کھانا ان کا کنٹرول کرتے. سو سلولی their horses became these amazing horses with this super stamina. اچھا, جو جنگیں لڑ سکتے. صحیح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہم بھی جنگجو ہو جاتے ہیں, جیسے ہی روزہ رکھتے ہیں ہم ہر ایک کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر بتاتے بھی ہیں وہ دراصل مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں, تو the Muslims encounter for the first time the بنی اسرائیل, جو اس وقت کے یہود وہاں آباد تھے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو یو نو دیٹ اسٹوری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی ٹریڈیشن میں رکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس دن اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. تو and I'm paraphrasing that hadith, but نبی صلی اللہ علیہ وسلم says کہ we are closer to موسیٰ than you, یعنی ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم ان کو فالو کریں, ان کی سنت پہ. اینڈ دس از ہاؤ دا مسلم اسٹارٹ فاسٹنگ. اور آپ دیکھیں کہ جو اسلام میں تدریج کا اصول ہے کہ پہلے 3 دن کے روزے شروع ہوئے, جیسے ایام بید کے جو ابھی بھی ہوتے ہیں, دا وائٹ نائٹس, جب فل مون پہ ہوتا ہے 13, 14, 15, اور اس کے بعد سلولی روزے کا حکم آیا. سو صوم آپ دیکھیں کہ جو بہت بڑا ڈفرینس ہے وہ نیت کا ڈفرینس ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی نیت بالکل فرق ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک عام انسان ہے, یعنی کہ مسلمان کو تو بہت فرق پڑتا ہے نا نیت سے, لیکن ایک عام انسان کہتا ہے what difference does it make, بس بھوکا ہی رہنا ہے نا,
اور پانی نہیں پینا ہے نا تو میرا وزن تو کم ہو جائے گا نا، چاہے میں نے نیت کی ہے یا نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ نیت سے کوئی اسپیسیفک فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے ہماری نیت جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس سے آپ کی زندگی میں بھی بہت بلیسنگز آتی ہیں، اور پھر آخرت تو پھر ایمان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. بالکل. سو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. And there are other places it says من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جس نے قیام کیا رمضان میں، جس نے روزے رکھے رمضان میں، ایمان اور احتساب. سو دو کنڈیشنز ہیں صوم کی، ایمان یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اینڈ احتساب یعنی اللہ سے اجر چاہتے ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس نیت کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے. اور یہ جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک طرح سے سیکنڈری بینیفٹ ہے، یعنی یہ تو آپ کو مل ہی جانا ہے چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں. بٹ دا نیت گیوز یو دیٹ ایکسٹرا ایج once you are standing in front of Allah on the day of judgment, right? ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اتنا ایک دم ہائپ کیوں کریٹ ہو چکا ہوا ہے؟ جیسے میں کہا نا کہ ہر کوئی جہاں بیٹھتا ہے اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ایک دم سے بات شروع ہو جاتی ہے، ایوری ون از انٹرسٹیڈ اور لوگوں کو پتہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اغیار جو ہیں اور جو سائنس ہے، ریسرچ ہے، اس کا بہت بڑا فوکس ہیلتھ ہے اس وقت. بیماریوں سے بچنا یا بیماریوں کو کمپلیٹلی اوائڈ کرنا، کرونک ڈیزیزز کو. اور اس ریسرچ میں ہم دیکھیں گے کہ جہاں جہاں سائنس ترقی کر رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے اور آنیسٹ ریسرچ ہو رہی ہے، تو ہمیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں نا قرآن میں کہ میں تمہیں اپنے اندر اور اپنے ارد گرد نشانیاں دکھاؤں گا. تو ہمیں وہ نشانیاں نظر آتی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے جو احکام ہیں ان کی اہمیت پتہ چلتی جا رہی ہے. سو اس وقت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اس کی ڈیوریشن کے اوپر کہ کتنا لمبا ہونا چاہیے فاسٹنگ کو، اس کے فائدوں کے اوپر، کون کون سی ڈیزیزز اس سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے ایک میں اگر آپ کو بتاؤں ریسرچر کا، سائنٹسٹ کا نام ڈاکٹر منڈی پیلز، وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے فاسٹ نہیں کیا تو آپ نے اپنے آپ کو ڈپرائیو کر لیا ہے فرام اے میگنیفیسنٹ ہیلنگ ایکسپیرئنس. اچھا. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ان کو کیا یہ پتہ ہے کہ ہم ایک لال شربت ضرور پیتے ہیں اور صبح پراٹھا ضرور کھاتے ہیں اور پکوڑوں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے؟ جی میں اس میں یہ کہوں گی کہ ویسٹ میں چونکہ پکوڑے اور لال شربت اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو ان کا ذرا تھوڑا سمپلر ہے ایٹنگ ہیبٹس ہمارے مقابلے میں. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ از دیٹ واٹ واز انٹینڈیڈ. اگر ہم سنت کا دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ رکھتے تھے اور روزہ کھولتے تھے؟ بالکل. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر وی آر ناٹ سیئنگ سو مینی ہیلتھ بینیفٹس، بیکاز ہم ان بینیفٹس کو انڈرمائن کر رہے ہیں بہت ایک انہیلدی لائف اسٹائل سے. جیسے آپ کو پتہ ہے ریڈ ڈائی کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے. ریڈ ڈائی از کنسیڈرڈ لائک اے ویری ویری ڈینجرس کیمیکل فار یور ہیلتھ. سو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائے گا کہ کیا مسکنسیپشنز یا متھس ہیں ریلیٹڈ ٹو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جن کے بارے میں ہمیں اویئر ہونا چاہیے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ جو میں نے آبزرو کیا ہے ان مائی کولیگس کرسچنز اینڈ جیوز، نان مسلم جتنے بھی وہاں پہ کمیونٹیز رہتی ہیں، ان کے لیے فاسٹنگ اتنا ایک اسکیری چیز ہے. آئی تھنک جس چیز سے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں مسلمس کو دیکھ کے، اینڈ دے کین ناٹ بلیو کہ آپ اتنا لمبا عرصہ کھانے اور پینے کے بغیر رہ سکتے ہیں. سو پہلی بات تو یہ کہ لوگوں میں بہت انگزائٹی اور فیئر ہوتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اچھا. دوسرا میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت جو ریسرچ ہو رہی ہے تو انہیں کنفیوژنز اس بارے میں کہ کتنے گھنٹے کا رکھا جائے. انہیں اب یہ نہیں پتا، اوبویسلی وہ اس میں پانی پیتے ہیں، وہ کافی پیتے ہیں، سو دے ڈو ٹیک ڈرنکس، ڈرنک لے لیتے ہیں لیکن ڈرنک لیتے ہیں بٹ کھاتے نہیں ہیں. اچھا پھر ان میں سحور کا کانسیپٹ نہیں ہے. پھر وہ یہ اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے جو انہوں نے یہ ٹیگ لائن سنی کہ بریک فاسٹ از دا بیسٹ میل آف دا ڈے، تو اس وقت وہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کہاں سے پتہ چلا کہ بریک فاسٹ واز دا
is the best meal of the day. اور پھر اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں کئی دفعہ وہ بریک فاسٹ کو اسکپ کرتے ہیں، تو یہ بھی چیلنج ایک بہت بڑا آ جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. پھر انہیں یہ نہیں پتا، وہ اس پہ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا میلز اور فیمیلز ایک جیسا رکھ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہمیں ان سب چیزوں کے آنسرز آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی سالڈ ریسرچز ہیں جس سے ہمیں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ علم الیقین ہو کہ اگر ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں تو وہ فائدہ مند ہے؟ اور وہی بات ہے کہ وہ والی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں جو کہ ہمیں جنرلی ویسے بتا دی جاتی ہے، لیکن وہ والی جو کہ ہمارے روزہ رکھنا جو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے، صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی جو ہمیں مسنون روزے پتہ چلتے ہیں. جی، جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس وقت جو بہت ریسرچ ایک ہو رہی ہے وہ ڈیوریشن کے اوپر ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے بہت، یعنی آپ سوچیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے اوپر ریسرچ کس طرح کی ہے. ان کا ہارمون لیول چیک کیا جاتا ہے. اچھا. کہ اگر ان کے ہارمونز ہم دیکھیں گے فاسٹنگ اسٹیٹ میں اور ویل فیڈ اسٹیٹ میں، تو انہوں نے ایک جو آئیڈیل ونڈو تلاش کی ہے اس سب چیز کے اندر، وہ ہے 16/8 کی، یعنی 16 گھنٹے کا فاسٹ از دا بیسٹ، اور جس میں 8 گھنٹے کی آپ کی ایٹنگ ونڈو ہے. اچھا وہ اس پہ پہنچے کیسے ہیں؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ 8 گھنٹے تک کا فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کے میٹابولزم، یعنی آپ کا جسم جس طرح سے انرجی برن کرتا ہے، وہاں ایک سوئچ ہوتا ہے. وہ بہت انٹرسٹنگ چیز کیا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کی باڈی جو ہے، آپ کا جسم، اسے طاقت چاہیے، توانائی چاہیے، انرجی چاہیے، رائٹ؟ چاہے آپ کچھ کھا رہے ہیں یا چاہے فاقے سے ہیں، آپ کی باڈی کو اپنی فنکشننگ کے لیے انرجی چاہیے. صحیح. اب انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ فوڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ ایک طرح سے گلوکوز برننگ میٹابولزم ہوتا ہے. صحیح. لیکن جب آپ فاقے میں جاتے ہیں اور ایک خاص ڈیوریشن کا فاقہ کرتے ہیں تو اب یہ آپ کی وہ سوئچ ہو جاتا ہے جس میں ایک فیٹ برننگ میکانزم شروع ہو جاتا ہے. اچھا. اور جو ریسرچ ہے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 8 گھنٹے کا اگر آپ فاقہ کر لیتے ہیں تو آپ کا میکانزم باڈی میں سوئچ ہو جاتا ہے، اب گلوکوز برننگ کی بجائے فیٹ برننگ موڈ پہ آ جاتا ہے. صحیح. اور وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک آپ سمجھیں بائی پروڈکٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کیٹونز. جیسے آپ نے سنا ہوگا یہاں بہت، I mean it's also a fad, keto diets. ہاں جی، کیٹو ڈائٹ بہت زیادہ، میں بلکہ پوچھنا ہی آپ سے چاہ رہی تھی کہ لوگ کیٹو ڈائٹ کے پیچھے بھی بہت زیادہ کریزی ہیں کہ ہم نے یہ والی ڈائٹ کرنی ہے. تو اس کا بھی کوئی اس سے لنک ہے اس طرح؟ جی، آپ دیکھیں کہ وہی چیز ہے جو ہم ایک طرح سے اپنی لائف سٹائل میں ایک آرٹیفیشلی امپوز کر رہے ہیں. صحیح. ہم نے بہت چیزیں اپنے لیے لمٹ کر لی، اور ایک وہی نیچرل طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اور اب سائنس ریسرچ کیا پروف کر رہی ہے کہ اگر 8 گھنٹے کا فاسٹ ہوتا ہے تو اس میں اتنے کیٹونز پروڈیوس ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی میں. اور جو اہم سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے، یور برین، اس میں صرف گلوکوز نہیں چاہیے ہوتا ایز فیول. اچھا. اس میں 50% گلوکوز چاہیے ہوتا ہے، 50% کیٹونز چاہیے ہوتے ہیں. اچھا. سو جب ہم اتنا فاسٹ کرتے ہیں کہ ہماری باڈی میں کیٹونز کی ایک، اور یہ بہت چھوٹی مقدار میں ہوتے ہیں پہلے، اور اتنے ہی چاہیے ہوتے ہیں، تو جب اتنی وہ مقدار میں ہوتے ہیں تو دے کین ایزیلی گو ان ٹو دا برین اور اس کو فیول کرتے ہیں. صحیح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ برین کے اوپر اس کے بہت امیزنگ، بہت پازیٹیو افیکٹس نظر آ رہے ہیں ریسرچ میں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپیرئنس کی ہوگی برین فاگ. جب ہم سب جیسے فار ایگزامپل آپ روزہ کھولتے ہیں اینڈ یو نو سڈنلی فرام اے فاسٹنگ یو گو انٹو اے ویل فیڈ اسٹیٹ، تو وہ ایک غنودگی سی طاری ہوتی ہے. کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی فیل ہوتا ہے اچھا ابھی تراویح بھی پڑھنی ہے، اور مشکل اپنے آپ کو لگتی ہے مشکل جب لگ رہا ہیوی ہوتا آپ افطار کر لیتے ہیں. تو دا امیزنگ تھنگ از کہ جب آپ وہ کیٹون سپلائی کرتے ہیں برین کو فاسٹنگ میں تو وہ مینٹل فاگ بھی آپ کی دور ہوتی ہے. اچھا. آپ کو مینٹل کلیئرٹی اور ایکوٹی ملتی ہے، یعنی آپ کا ذہن بہت شارپ ہو جاتا ہے. میں کسی ریسرچر کا سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ
اگر کوئی آپ بڑے فیصلے کروانا چاہتے ہیں لائک سی ای اوز بیٹھیں اور وہ بڑے شارپ برینز کے ساتھ بیٹھیں, بہت ذہنی طور پہ طاقتور ہو اس وقت, تو ان کو آپ انسٹرکٹ کریں کہ وہ 8 گھنٹے کا فاسٹ کر کے آفس آئیں. اچھا یہ ویسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں اب. ٹھیک ہے, اس کے تاکہ ساتھ 8 گھنٹے جب آپ وہ کریں گے تو کیٹونس تو بنے آپ گی. کے کیٹونز اتنے ہوں گے کہ آپ کا وہ میکانزم سوئچ کر چکا ہوگا اور آپ بہت شارپ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں گے. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ برین ریپیئر بھی ہو رہی ہے, یعنی جو ہم ذہن ہمارا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس میں بھی بہت وہ ایک ریسرچ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اصلاح ہو رہی ہے ان برین سیلز کی صحیح. جو ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو 8 گھنٹے کی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 12 گھنٹے تک کا فاسٹ کر سکتے ہیں نا برداشت, تو پھر اور فوائد آپ کی باڈی کو ملتے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل آپ کا جو ہنگر ہارمونز ہیں وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اب آپ کو بھوک نہیں لگتی اتنی زیادہ. ہاں ہم دیکھتے بھی ہیں, ہم یعنی پریشان ہوتے ہیں روزے ہوں گے کیا کریں گے, لیکن پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اچھا اتنے روزے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا, یا یہ کہ بھوک ہی نہیں لگی اتنی زیادہ. ایگزیکٹلی کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھوس رہے ہوتے ہیں, لیکن بھوک نہیں اتنی ہوتی. نہیں ہوتی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا اور صبر کر لیں اور 13 سے 15 گھنٹے کا فاسٹ کر سکیں تو آپ کے سیکس ہارمونز بھی بیلنس میں آ جاتے ہیں. صحیح. آپ کا گروتھ ہارمون, ٹھیک ہے, یعنی انفرٹیلٹی کے کیسز بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ شرم و نے حیا اور باقی جو فیکٹرز ہیں وہ بھی آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں. بہت لیبیڈو, بہت سے ایشوز. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گروتھ ہارمون جو ہے کیپس اس ینگ, رائٹ. بالکل. تو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے تھوڑا سا اور چلا جائیں 17-18 آورس اس طرح کر لیں تو ایک بہت امیزنگ فنومینن آپ کی باڈی میں جنم لیتا ہے. اچھا. اور اسے کہتے ہیں آٹوفیجی. اور وہ جاپنیز سائنٹسٹ جنہوں نے یہ ٹرم ڈیفائن کی, ہی از اے نوبیل پرائز ونر, آئی تھنک 2015 میں ان کو ملا تھا. آٹوفیجی کیا ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو باڈی سیلز ہیں, یعنی جسے ہم خلیہ کہتے ہیں, عمر کے ساتھ ساتھ اور کئی بار بیماریوں کے نتیجے میں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ان کے اندر جو سیل میں کروموزوم ہوتا ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی شان ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہیلنگ ہماری باڈیز کے اندر رکھ دی ہے کہ ایک خاص وقت جب ہوتا ہے فاسٹنگ کا, یعنی جب لمبا فاسٹ آپ کرتے ہیں تو یہ میکانزم ٹرن آن ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو خلیے کے اندر جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. نہیں, وہ خود ہی سیل اس کو کھا جاتا ہے. اچھا کھا جاتا ہے اس کو, آٹوفیجی. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اسے کینسر اور کرونک ڈیزیزز, آٹو امیون ڈیزیزز. ایگزیکٹلی. سو اس لیے اب جو باہر بہت ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس انٹرسٹ سے بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح فاسٹنگ کو یوز کیا جائے ٹو پریونٹ کرونک ڈیزیزز. صحیح. ایون ڈیمینشیا, کینسرز. تو ہمیں یہ سب امیزنگ ایک ہیلنگ اپنے اندر پتہ چل رہی ہے. اچھا یہ جو آپ نے ریسرچز کی بات کی, تو یہ کیا یعنی عام لوگ بھی روزے اس طرح رکھتے ہیں انٹرمیڈیٹ, اور ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, یا مسلمانوں پہ, کیونکہ مسلمان تو ہر سال رکھ رہے ہیں اور خالی رمضان کے نہیں باقی بھی مصنون روزے رکھ رہے ہیں, کیا ان پہ بھی کوئی ریسرچز ہمیں نظر آتی ہیں؟ ہیں تھوڑی سی ریسرچ, لیکن آئی تھنک اگر آپ کسی مسلم کنٹریز کی ریسرچ دیکھیں, جیسے سعودی میں ہوتی ہے ریسرچ, several other مسلم کنٹریز, تو وہاں پہ تو ان کی مسلم پاپولیشن ہوگی, وہ بھی کس طرح کا کچھ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں جو بہت ریسرچ ہے بڑی, میرا نہیں خیال کہ وہ ریلیجن بیس کے اوپر وہ کر رہے ہیں, مطلب وہ یہ والے فیکٹرز نہیں دیکھ رہے. اچھا مطلب یہ بتائیے گا, ان کی سمجھ کے بیونڈ ہے جو ایمان کا کانسیپٹ ابھی. یہ بتائیے گا کہ پھر انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا فی الحال جو اب تک ہمیں پتہ ہے کیا پراپر طریقہ ہوگا؟ کیونکہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ جو پڑھتے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور مجھے جو سب سے بڑی پرابلم لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ نہیں کر رہے ہیں, وہ اسٹارونگ کی طرف چلے گئے ہیں.
اور کئی دفعہ لوگ آ کے کہتے بھی ہیں کہ میں تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کر رہی ہوں لیکن میرا وزن نہیں کم ہو رہا، میں وہیں کے وہیں کھڑی ہوئی ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو وجوہات ہیں زیادہ جس کی وجہ سے لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ یہی ہیں: ویٹ لوز کرنا، انرجی زیادہ ہونا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ فاسٹنگ سے انرجی بھی آتی ہے، مینٹل کلیئرٹی کے لیے کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک میں نے جتنے بھی میڈیسن کے ایگزامز دیے، پروفیشنل ایگزامز، آئی تھنک ہر ایگزام کے وقت رمضان تھا. اینڈ آئی تھنک آئی ڈیڈ ویری ویل ماشاء اللہ بیکاز آئی واز آلویز فاسٹنگ. تو میں نے کبھی روزے نہیں چھوڑے تھے الحمدللہ. الحمدللہ. ہمارے گھر میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، مطلب یہ کسی کو کبھی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ آپ کسی کام یا پڑھائی یا کسی وجہ سے روزہ چھوڑیں گے. بالکل صحیح بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے کوشچن کا جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں واپس اپنی روٹس کی طرف جانا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ایڈوائز کیا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کس طرح پریکٹس کیا. امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سحور کا حکم ہے، بہت سٹریس ہے، اور لیٹ سحور کا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو کھا کر لیٹ گئے بلکہ آپ سحری کے وقت اٹھ کر کھائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سنت میں کیا تھا، ویری سمپل فوڈ. سمپل فوڈ. ہی wasn't eating پراٹھاز اینڈ حلیب. مکسنگ بھی نہیں کرنا زیادہ، کمبینیشن بھی بہت زیادہ نہیں لینی. کمبینیشن نہیں فوڈ کا. آئی تھنک دیٹس اندر ٹاپک جس پہ آپ بات کر سکتی ہیں، لائک اے ہول پوڈ کاسٹ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ فوڈ نیوٹریشن کیسی ہو. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ٹائم وہ لوگ پانی اور کھجور سے روزہ رکھتے تھے اور اس سے روزہ کھولتے تھے، وچ از لائک فوڈ آف فائبر اینڈ مائکرو نیوٹرینٹس. it's like a perfect diet. بالکل. اور اگر آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں 7 کھجوروں اور پانی کے ساتھ، تو I really invite you to try it and you will find کہ yes it's the best روزہ. So simple سحور، late سحور، and then always do the intention as Muslims. ایکچولی ہمارا ہوتا یہ ہے نا کہ اس وقت یہ نا کارپوریٹ کلچر ہے پورا، اس نے گرپ کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں پھر وہ ہماری اسکرین پہ ہر وقت کھانا نظر آ رہا ہے. پھر تو ریسٹورینٹ بند ہو جائیں گے اگر آپ نے 7 کھجوریں کھا لی اور آپ اپنے آپ کو ہیلدی بنا دیں. پھر تو ڈاکٹر بھی ختم ہو جائیں گے کہ جی کسی نے جانا ہی نہیں بیماریوں کے ساتھ ان کے پاس. وہ تو ایسا ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ سائیکل ایسا چل جاتا ہے کہ سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر بہت کم لوگوں کا جو کاروبار ہے اس طرح کا وہ چمکے گا نا. تو اسی وجہ سے یہ سارا گرپ میں سے لوگ نکل ہی نہیں پاتے ہیں نا. لیکن یہ بات آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ صبح ناشتہ کیا ہوا ہو، جس کو ہم سحری کہہ لیں یا عام دنوں میں ویسے ہم کچھ ناشتہ کریں. جی تو اس میں آئی تھنک کہ وائی ڈونٹ وی گیٹ دا بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈس. بالکل اگر ہم نیت کر لیں روزے کی اور ہم روزہ ہی رکھیں، اور جب ہم روزے کی نیت رکھتے ہیں نا تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ پھر ہم اس کو کرپٹ نہ کریں، اس نیت کو ڈائٹنگ کی نیت اس میں ایڈ کر کے. صحیح. ہم یہ وہ تو آٹومیٹکلی ہو جانا ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کو سیکنڈری بینیفٹ مل جانا ہے، رائٹ. ہیلنگ بھی ہو جائے گی آپ کی باڈی میں. آپ نیت وہ رکھیں جس کا آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہونا ہی ہے، آخرت میں بھی اٹ میکس یو سکسیزفل. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جو بیسک ابھی تو بتایا نا، تو آپ نے کہا کہ جیسے روزے ہم رکھیں اور وہ ہماری انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوگی. لیٹس سے کوئی ایک انسان ہے، اس کو کوئی کرونک ایلمنٹ ہے، کوئی ہے ایسی بیماری، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، تو روزے کے علاوہ بھی میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب اس کے لیے کیا وہ پھر ناشتہ کرے گا؟ جیسے کچھ افراد جو ہوتے ہیں جب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایز سچ کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، تو وہ کیا کریں کہ وہ پھر بالکل ہی فاقے کریں. ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی اب دیکھیے میں اب اس کا جواب وہی دے سکتی ہوں کہ اگر آپ اسلامکلی فاسٹ نہیں کر رہے تو پھر جو ویسٹرن ریسرچ ہے اس وقت لیٹسٹ ہمیں، اور جو وہاں پریکٹس کیا جا رہا ہے، جو لوگ ایکچولی جس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو، وہ تو یہی کر رہے ہیں کہ جیسے وہ صبح اب ناشتہ اپنا لیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ رات کے اب وہ جو سوئے میں ہیں تو اس میں obviously انہیں کچھ نہیں کھایا، پھر وہ صبح اٹھ کے تھوڑا سا پانی، کافی، اس طرح کی چیز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ دین 10-11 بجے تک وہ کچھ نہیں کھاتے. صحیح. اس سے ان کو وہ 14 گھنٹے کی ونڈو مل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اگلے 6-8 گھنٹے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں یہ بہت چیز پروموٹ کی جاتی ہے کہ آپ ارلی ڈنر کریں، یعنی شام کے وقت جلدی کھانا چھوڑ دیں. یعنی عام طور پہ وہاں ٹریڈیشن یہ ہے
کہ 5-6 بجے جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. کھانا کھا لیا جاتا ہے, اس کے بعد لوگ کچھ نہیں کھاتے. سو یہ اس طرح وہ مینٹین وہاں پہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن وہاں پہ بہت سے ابھی کنفیوژنس ہیں, صحیح. ہمارے پاس زیادہ کلیئرٹی ہے اگر ہم ہمارے روزہ پاس رکھ بہت لیتے ہیں. کلیئرٹی ہے اسلام کی وجہ سے. وہاں کنفیوژنس کیا ہیں کہ وہاں پہ لوگ کئی دن کا فاقہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, وہاں پر آپ اس میں وہ پانی پیے جاتے ہیں, دے کال اٹ واٹر فاسٹنگ. وہاں بڑے کیمپس کھلے ہوئے ہیں جہاں وہ کئی $1,000 لے کر آپ کو واٹر فاسٹنگ کرواتے ہیں. اچھا. وچ مینس کہ وہ آپ کو پانی دیتے ہیں پینے کے لیے, اور کافی دیتے ہیں, اور تھوڑا سا جوس دیتے ہیں, باقی آپ فاقے سے ہوتے ہیں. اینڈ یو پے like thousands of dollars going to those camps. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بھی بات کی کہ اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ میل فیمیل کا ڈفرینس ہے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ میں, تو فیمیلز کے لیے کیا ہوگا؟ So this is so interesting کہ جب انہوں نے یہ ریسرچ بہت سی کی, اور اس سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو خواتین پورا مہینہ اب کر رہی ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اور کرتی ہی چلی جا رہی ہیں, ان خواتین کے ساتھ انہوں نے بڑے کچھ نیگیٹو سائیڈ افیکٹس دیکھے. اچھا. فار ایگزامپل, کچھ خواتین کے بال گرنے لگ گئے, کچھ خواتین کو انگزائٹی شروع ہو گئی, کچھ کو کچھ اور مسئلے. سو انہوں نے پھر سینکڑوں خواتین کے اوپر ریسرچ کی, ان کے ہارمونز چیک کیے گئے. اچھا, وہ کس کنکلوژن پہ پہنچے کہ آدمیوں کو اور عورتوں کو اکٹھے ایک جتنے روزے نہیں رکھنے چاہیے. عورتوں کو وہ جو ان کا مینسٹریشن کا ٹائم ہے, پیریڈس کا ٹائم, اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. سو سبحان اللہ, their research has come to the same conclusion جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا. بالکل, جو منتھلی سائیکل ہے خواتین کا اس پہ وہ روزہ نہیں رکھ رہی وہ ہوتی. روزہ نہیں رکھیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں, یعنی ان کے کوانٹیٹیز ہارمونز کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں دین دا میلز. تو مرد جو ہے وہ 30 دن کے اکٹھے روزے رکھ سکتا ہے, لیکن عورت کو کیا حکم ہے کہ وہ اتنے نہ رکھے جب وہ اپنے ریپروڈکٹیو ایج میں ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. نہیں, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو کافی کلیئرٹی ہو گئی ہوگی کہ ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو رمضان کے بعد بھی ہم پلان بناتے رہے, یہ نہیں کہ بس رمضان ختم ہوا تو اب ہم اگلے سال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے روزے رکھنے. کوئی ایسی فائنل بات جو آپ سمجھیں گی کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے, اور اس رمضان کے اندر ہی ہم اب اگلی زندگی کا پلان کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں کہ کبھی ہمیں رمضان سے ڈر بھی, جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ رمضان شروع سے پہلے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ کیسے رکھے جائیں گے. تو آئی تھنک وہ اس لیے کہ 11 مہینے ہمارا لائف سٹائل بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور پھر 1 مہینے ہم کوئی 180 ڈگری کا ٹرن کرتے ہیں. سو اگر ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا سنہ کے مطابق لائف سٹائل ہو جائے. آمین. وچ مینس کہ ہم اس کے بعد منڈے تھرسڈے کے بھی روزے رکھ سکیں, اور ایام بیض کے بھی, یعنی 13, 14, 15ویں تاریخ کے چاند کی جو تاریخیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 3 وہ ہو گئے اور 8 یہ 11 روزے ہر مہینے ہیں. تو اگر آپ سوچیں, دس از لائک آلموسٹ مور دین 1/3 آف رمضان. بالکل صحیح بات. اگر ہم اگلے 11 مہینے اس کی پریکٹس کرتے رہیں, پھر آپ دیکھیں بیچ میں اور بھی آبی شوال کے روزے آ جائیں گے, پھر اس کے بعد محرم کے آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. شوال کے روزوں سے مجھے ایک بہت اہم چیز یاد آئی. somebody very very close to me, ان کا تقریباً 2-3 سال پہلے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا, اور میں ان سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب ان کا ڈائگنوسس ہوا تو, اور جب ان کی اب سرجری وغیرہ ہونی تھی, تو وہ رمضان سے بالکل پہلے ڈاکٹر نے انہیں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے رمضان کا موقع دے دیں آپ گزارنے کا, اور اس کے بعد آپ سرجری اسکیجول کر لیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ٹیومر سیلز نکالتے ہیں, جب ہم بایوپسی کرتے ہیں, تو ہم ٹیومر سیلز کی گریڈنگ کرتے ہیں, یعنی کون سا وہ گریڈ ہے جو زیادہ خطرناک ہے اور کون سا ہے جو کم خطرناک ہے.
تو چونکہ ان کے ٹیسٹ رمضان سے پہلے ہوئے اور پھر سرجری بعد میں تھی تو ریپیٹ کیے گئے. تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پورا رمضان کے روزے رکھے، دن انہوں نے 6 شوال کے رکھے، اور وہ کہتی ہیں جب میرے ریپیٹ ٹیسٹ کیے گئے تو وہ 2 گریڈ بہتر ہو چکا تھا ٹیومر. سبحان اللہ، بالکل صحیح بات ہے. یعنی وہ ساری باڈی کو ڈی ٹاکس کرتا ہے اور وہ سارے جو آپ کو فیکٹس ہیں. آٹوفیجی کا جو میں نے بتایا، یہ ان کے پری اینڈ پوسٹ رمضان کینیڈا میں جو ان کے ٹیسٹ ہوئے تو ان کا 2 گریڈ امپروو کر چکا تھا کینسر. تو جتنا بڑا انہیں وہ کاٹنا تھا حصہ باڈی کا، وہ ٹیومر نکالنا تھا، اس سے انہوں نے کم کیا. وہ شرنک کر گیا تھا اس کا سائز بھی. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صوبیہ آپ کا، آپ نے ہمیں بہت انفارمیٹیو بات بتائی، اور ایک قسم کی انرجی آ گئی ہے کہ نہیں ہم انتظار نہ کریں کہ روزے ختم ہو رہے ہیں، غمزدہ نہ ہوں، بلکہ پورے اگلے 11 مہینے جو ہیں ان کے جو روزے ہیں وہ بھی رکھیں. تو یہ بات ہمیں ناظرین سمجھ آ جاتی ہے کہ روزہ بہت اہم ہے، ہم مانتے بھی ہیں، لیکن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اگر ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم روزے رکھیں اور اس میں اپنی نیت کی بھی اصلاح کر لیں. اور وہ جتنے ہیلتھ بینیفٹس ہمیں روزے کے ذریعے ملتے ہیں، جس میں کہ روحانی بینیفٹ سب سے بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا بہت مضبوط ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ سائیڈ افیکٹ کے طور پہ وزن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس طرح سے کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اگلے رمضان کو اس طرح لک فارورڈ کریں گے کہ لگاتار جو آنے والے مواقع ہیں روزہ رکھنے کے ان کو پورا کرتے رہیں گے. کوئی پچھلے روزے بھی آپ کے رہتے ہیں، آپ ان کو بھی اسی طرح سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.